علامہ پرویز پر اپنی رائے دیں. تو علامہ پرویز سے شاید بہت سے لوگ نہ واقف ہوں کہ علامہ پرویز کون تھے. علامہ پرویز پاکستانی ایک حضرت تھے, اصل میں وہ مولوی نہیں تھے, ٹھیک ہے. اسلام کا, قرآن کا ترجمہ وہ خود سے کرتے تھے, حدیثوں کو وہ نگیٹ کرتے تھے, حدیث کو کسی کو نہیں مانتے. یعنی قرآنسٹ جن کو کہا جاتا ہے لوگ, وہ ان کو فالو کرتے ہیں, وہ صرف قرآن کی بیس پہ, قرآن کا بھی وہ ٹریڈیشنل ترجمہ نہیں لیتے. یعنی وہ مولانا مودودی کا ترجمہ یا کسی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ قرآنسٹ لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. قرآنسٹ جو ہے وہ خود کا ترجمہ کرتے ہیں. علامہ پرویز کا ترجمہ پاکستان میں ابھی بھی بکتا ہے, ٹھیک ہے جی. علامہ پرویز کا ترجمہ ابھی بھی پاکستان میں بکتا ہے اور بہت سے فالوور ہیں علامہ پرویز کے. میں خود جب پاکستان میں تھا تو میرے ایتھیسٹ دوست کئی تھے ایسے جو کہ علامہ پرویز کے رستے سے ہو کے الہاد تک آئے تھے, اور میں ایسے بھی دوستوں کو جانتا تھا جو کہ ایکٹیولی اس ٹائم, 2 میرے دوست ایسے تھے جو کہ اس ٹائم پرویزیت میں تھے, ٹھیک ہے. دونوں انتہائی پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ تھے. تو پرویز کا مسئلہ کیا؟ پرویز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پرویز جو ہے وہ کیا ہے, وہ ٹریڈیشنل اسلام سے شرماتا ہے. پرویز جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل اسلام سے شرماتا ہے, کیونکہ ٹریڈیشنل اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی مشکل ہیں ان کو مورل سٹینڈرڈ کے اوپر جسٹیفائی کرنا بہت بڑا پرابلم ہے ان باتوں کو, جیسے لونڈیوں کی باتیں, ٹھیک ہے, جیسے 3 طلاق کی باتیں, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور علامہ پرویز کی جو سوچ ہے وہ کچھ معتزلہ لوگوں سے بھی ملتی ہے, کیونکہ معتزلہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف لاجک یعنی منطق اور ریزننگ کی بیس کے اوپر قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حدیثوں کی اور ٹریڈیشن کی تاریخ کی بیس کے اوپر جو فقہ ہے بنائی گئی وہ غلط ہے, وہ یہ سمجھتے تھے. تو پرویزیت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ معتزلہ کی جو شاخ تھی اسلام کی اسے قتل کر دیا گیا تھا ایک حساب سے, کیونکہ اس کے لوگوں کو چن چن کے بغداد کے اندر مارا گیا تھا معتزلہ فرقے کے فالوورز کو. کیوں مارا گیا تھا؟ تاکہ اسلام کی وہ ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن کو جتوایا جا سکے جو کہ آج ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو پرویزیت جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف ایک ریٹرن ہے, مگر پرویزیت اور ایک اور بھی کام کرتی ہے. پرویز کیا کر دیتے ہیں, پرویز کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام سے فارغ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ منطق اور اپنی سوچ کو زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ جب حدیث سے فارغ ہو جاتے ہیں نا تو اصل میں اسلام سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں وہ. کیونکہ جو اصل اسلام ہے نا, جیسے ہی آپ حدیث سے فارغ ہوتے ہیں آپ اس کے سرکل سے نکل جاتے ہیں. اب قرآن کی بیس پہ تو پھر قرآن کی آیت, قرآن اتنا ایمبیگوس ہے کہ آپ اس کی بیس کے اوپر جب کسی چیز آپ خود سے اپنی سوچ کے مطابق اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, ہر بندے کو اپنی بات سمجھ آتی ہے, کوئی اور بات اس کو سمجھ نہیں آتی, تو اس کو لگتا ہے کہ میری انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں پرویزیت کو میں پھر بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ یہ شدت پسند نفرت والا جو مذہب ہے اس سے انسان کی جان چھڑا دیتی ہے. پرویزی میں نے آج تک جتنے بھی دیکھے ہیں وہ میں نے زیادہ تر کو یہی دیکھا ہے, بلکہ مجھے آج تک کوئی ایسا پرویزی نہیں ملا جو کہ بلاسفمی لا میں یقین رکھتا ہو, جو کہ اس مرتد کی سزا موت میں یقین رکھتا ہو, وہ نہیں رکھتے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی کافی حد تک میں نے لینینٹ ان کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ میرے ایسے بھی پرویزی دوست تھے جو کہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ طلاق 3 بار کہنے سے ہو سکتی ہے. ایسا بھی ایک بندہ پرویزی جو ایتھیسٹ ہے آج, وہ یہ بھی مانتا تھا, اس نے مجھے بتایا, وہ یہ مانتا تھا کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. وہ یہ نہیں مانتے کہ جنت میں جو ملیں گی وہ حوریں ہوں گی, وہ عورتیں ہوں گی, وہ یہ نہیں مانتے. وہ ایون کہ یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہوگا جی جو ملیں گی, ٹھیک ہے. اور کہیں تو ایسے بھی تھے, میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ جی جنت میں آپ کو کوئی عورت ملنی نہیں, آپ کو اپنے ہی پرانے پارٹنر ملنے ہیں. ایسے بھی پرویزی میں نے دیکھے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر بندہ جنت میں جائے گا, کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں کرسچن بھی جنت میں نہیں جائیں گے, وہ شرک کو بھی قابل معافی کہیں پرویزی سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں, اور جب وہ ایسی انٹرپریٹیشن اس قرآن کی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک لینینٹ فارم اسلام کی سامنے آتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سوسائٹی میں بہت نیڈڈ ہے کہ ایک لینینٹ ماڈریٹ فارم اسلام کی سامنے آئے, اس ریلیجن کی ریفارمیشن ہو تاکہ یہ آگے آنے والی صدیوں میں چلتا رہے. مگر جب تک ایسا نہیں ہوگا, اور مجھے ویسے پرویزیت کا یا غامدیت کا یا پھر جو قرآن قسم کا اسلام ہے اس کی سکسیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام نے 22ویں صدی میں سروائیو کرنا ہے نا, 21ویں صدی کے اینڈ تک یہ بات کلیئر ہو جائے گی, تو اسلام کی کسی ایسی فارم کو ہی سامنے آنا پڑے گا, ورنہ اسلام نہیں چل پائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے. تو پرویز کے بارے میں میرا کیا اوپینین ہے, میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے اور دنیا کا ہر مذہب جھوٹا ہے.
मगर मैं ये समझता हूँ कि मजहबों को खुद को थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेना चाहिए, और अल्लामा परवेज ने एक दरवाजा खोला हुआ है, मुसलमान चाहें तो इस्लाम को रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी यही राय है। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि परवेज को मैं परवेजियत को फॉलो करने वाले लोगों के हवाले से जानता हूं। मैंने परवेज की आज तक कोई किताब कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं आपको ये नहीं बता सकूंगा कि परवेज ने अपनी फलां किताब में ये लिखा था ऐसे। मुझे जितना भी परवेजियत का पता है उसके फॉलोअर्स के थ्रू पता है, क्योंकि मैं बहुत सौ को जानता हूं, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, शायद 20 एक बंदे ऐसे होंगे जिनको मैं परवेजियों को जानता हूं पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।